ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين اللهم رب زدني علما معزز و مکرم اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام سامعین و سامعات دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور اسلام کے ہونہار پیارے بچوں اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات ہم اور آپ مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس شکر اس کے اوپر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے دنیا کی یہ واحد نعمت ہے یہ نعمت ایسی ہے کہ کوئی پیر نہیں دے سکتا کوئی فقیر نہیں دے سکتا کوئی عالم نہیں دے سکتا کوئی قاری نہیں دے سکتا یہ اللہ دیتا ہے ہدایت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بہت زیادہ تھی کہ آپ اپنے چچا کو کلمہ پڑھا دیں اللہ نے آیت نازل فرما دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء آپ ہدایت نہیں دے سکتے کون معلوم ہے نبی ہے امام الانبیاء ہیں تو ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ہدایت پر گامزن ہیں الحمدللہ توحید پرست ہے اللہ رب العالمین کا جتنا ہی بھی شکریہ ادا کریں کم ہے لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اگر ہمیں کوئی کافر کہہ دے تو ہمارا پارا کتنا گرم ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے حقیقی معنی میں اگر ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کافر ہیں میں نہیں کہتا اللہ کا فتویٰ ہے کیا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز پڑھو اور مشرک میں سے نہ ہو جاؤ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اگر آپ صلاۃ ادا نہیں کرتے تو اپنے آپ ایٹومیٹک آپ مشرک ہیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کس کا فتویٰ ہے کس کا فرمان ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا یہ اللہ کا فرمان ہے اور ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان کیا معلوم آپ کو وہ بھی بولتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس حدیث کو ذکر کیا راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ رواه مسلم فی کتاب الایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ہمارے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان جو دیوار ہے وہ نماز کا ہے. اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے اور نماز نہ پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. اس کے بعد جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری، جنت کی سرٹیفکیٹ عطا کیا تھا، وہ ذات، وہ جماعت، وہ گروہ اصحاب رسول کا تھا. اس کا بھی نظریہ، اس کا بھی فتویٰ آپ کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں. ان کا فتویٰ کیا ہے؟ اس مسئلے کو وضاحت کرنے کے لیے، اس مسئلے کو کھل کر بیان کرنے کے لیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر ایک اثر لایا ہے جس کے راوی حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی ہے. وان شقیق بن عبداللہ تابعی المتفقی علی جلالت رحمہ اللہ قال كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غیر الصلاۃ. صحابہ کا فتویٰ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کا فتویٰ تھا، اس جماعت کا فتویٰ ہے جس جماعت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصحابی کالنجوم، یہ صحابی ستارے کے مانند ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی سند دے دی تھی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رضا مندی کی سند نازل فرمائی تھی. فرمایا تھا اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. وہ کون جماعت ہے؟ مسلمانوں، وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اس جماعت کا کیا کہنا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ اس جماعت کا یہ کہنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. راوی شقیق بن عبداللہ تابعی وہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غیر الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی بھی ارکان کو ترک کرنے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، کفر نہیں گردانتے تھے سوائے نماز کے. اگر نماز نہیں پڑھتا تھا، صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ وہ اسلام سے چلا گیا. ہم کہاں ہیں؟ اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہی تو جنت میں جائیں گے. اور ایک جماعت دوسرے جماعت کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، کہہ رہے ہم ہی جنت والے ہیں. نماز اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور جو نماز نہ پڑھے اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. کہاں پر ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایمان بمانا صلاۃ، یعنی اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. اگر ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. دلیل اور پروف حدیث پاک جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں لایا، کتاب السلام میں لایا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم قال افشوا السلام بينكم. راوی کون؟ حضرت ابو ہریرہ. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان کے دعوے داروں، لا تدخلون الجنت، تم جنت میں نہیں جا سکتے اگرچہ تمہارا نام عبد الرحمن ہو، اگرچہ تمہارا نام فلاں ہو، مسلمان کا ہو، عبداللہ ہو، عبد الرحمن ہو، فضل اللہ ہو، قمر الدین ہو، کچھ بھی ہو، تم جنت میں نہیں جا سکتے. حتی تؤمنو، جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ایمان ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان کہا ہے. اگر ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو معاف کیجئے گا، اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں
نہیں جا سکتا۔ آج ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ نماز صحیح سے نہیں پڑھتا، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ دونوں قابل گرفت ہے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، سنت کے مطابق نہیں پڑھتا، جیسا چاہتا ویسا پڑھتا، جب چاہتا ویسا پڑھتا، ایسا آدمی چور ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن جب چاہا تب پڑھا، جیسا چاہا ویسا پڑھا، ایسا آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا چور قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ راوی حضرت ابو قتادہ الانصاری ہیں، وعن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاتي قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاتي قال لا يتم ركوعها ولا سجودها رواه احمد فی مسندہ۔ اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا۔ راوی ابو قتادہ انصاری ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقہ، کہ دنیا میں چوری کرنے کے اعتبار سے سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتی، جو اپنی نماز کے اندر چوری کرے۔ صحابہ نے کہا تعجب سے کیف یسرق من صلاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی نماز میں اور چوری کرے؟ کیسے چوری کر سکتا؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو سجدے کو صحیح طریقے سے نہ کرے، سجدے کو اطمینان سے نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیا کا سب سے ردی، سب سے برا، سب سے خطرناک چور ہے۔ اور جو نماز سرے سے نہ پڑھے وہ چور نہیں ڈکیت ہے۔ چور اور ڈکیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ چور کہتے ہیں جو رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیری میں کسی کے گھر گھس جاتا ہے، اور ڈکیت کہتے ہیں دن دہاڑے اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنی پوسٹنگ کی بنیاد پر کیا کرتا ہے، جس کو چاہتا گولی مار دیتا ہے، جس کو چاہتا قتل کر دیتا ہے، جس کی چاہتا عزت سے کھلواڑ کرتا ہے، ایسا آدمی ڈکیت ہے۔ جو نماز سرے سے نہ پڑھے وہ ڈکیت ہے۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہے وعن عبداللہ بن عمر انہو ذکر الصلاة یوما فقال ومن يحافظ كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ولم يحافظ لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف رواه احمد فی مسندہ۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں لایا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ جو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق پڑھتا ہے، کل قیامت کے لیے نماز اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، دلیل ہوگی۔ اور جو نماز کو نہیں پڑھتا اس کے لیے کوئی نور نہیں، کوئی روشنی نہیں، بلکہ اس کا حشر و نشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ڈکیت تھا۔ فرعون کا یہ فیصلہ تھا کہ جو بچہ بنو اسرائیل میں پیدا ہو اس کو دن دہاڑے مار دو، یہ ڈکیت نہیں تو اور کیا ہے۔ تو جو نماز نہ پڑھے اس کا حشر ان ڈکیتوں کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اگر مسلمان بنایا ہے، پروردگار ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول عطا فرما۔ ہم پورا نہیں کر سکتے، انسان ہیں، خطا ہوتی ہے، معاف کرنے والا اللہ ہے، لیکن کچھ تو کریں، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک بنا، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی جہاں پر بھی خاتمہ ہو ایمان اسلام پر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔